الحمد لله الملك المعبود ذي العطاء والمن والجود واهب الحياة وخالق الوجود نحمده تبارك وتعالى ونستعينه فهو الرحيم الودود ونسأله الهداية والرعاية والعناية وأن يجعلنا بفضله من الركع السجود. أشهد أن لا إله إلا الله الحي الحميد ذو العرش المجيد الفعال لما يريد المحصي المبدئ المعيد خلق الخلق فمنهم شقي ومنهم سعيد قدم للعاصين بالوعيد وبشر الطائعين بالجنة والمزيد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ذو الخلق الحميد بلغ الرسالة على التحديد وأدى الأمانة دون نقص أو مزيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة والمزيد. دین واحد راستہ ہے آخرت میں کامیابی کا. اس دین کے علاوہ اور دین پر عمل کے علاوہ کوئی راستہ بتائیے جس کے ذریعے ہم آخرت اپنی اچھی کر سکیں اور جنت میں داخل ہو سکیں. یہ ایک دین واحد دروازہ ہے اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا. اس کے علاوہ کوئی دروازہ بتائیے جس سے انسان اللہ کی رحمت کی دنیا میں داخل ہو سکے. دین ایک واحد سہارا ہے. جہاں پر انسان بے بس ہوتا ہے وہاں پہ اس کو سہارا دیتا ہے, اس کو روحانی تسکین دیتا ہے. یہ تسکین دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ بتائیے. چلیں دوسرا طریقہ تلاش کرتے ہیں. کیا ہم سارے کا سارا مال اکٹھا کر کے سب انسان مل کے اتنا مال خرچ کریں تو کیا ہم جنت لے سکتے ہیں؟ ہم ساری حکومتیں اکٹھی کر کے اپنی جنت بنا کے کہیں ہمیں اللہ کی جنت کی ضرورت نہیں, اپنی جنت میں جا بستے ہیں, جا سکتے ہیں. ہم سارے کے سارے علم ایک چیز ہمارے پاس علم ہے, ہم سب اپنے اپنے علم کو اکٹھا کریں اور ہر فیلڈ کا, ہر میدان کا ماہر اور ماہرین کمیٹیاں بنا لیں, ادارے بنا لیں اور مل کر اپنے علم کے ذریعے ایک ایسی دنیا بنا لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کی اور اس دنیا کے نظام کی آخرت کی ضرورت نہیں, ہم کہیں اور جا سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک نعمت رشتہ ہوتی ہے, آئے سارے رشتے مل جاتے ہیں, سارے محبت سے اخلاص سے بھرے رشتے ہم مل جاتے ہیں. سارے رشتے مل کر ہم کوئی ایسی دنیا بسا لیں جس میں زندگی ہی زندگی ہو, آرام ہی آرام ہو, آخرت نہ ہو, دوزخ کی باتیں نہ ہوں, جنت کی بھی باتیں ہماری اپنی ہوں. کیا ایسا ممکن ہے؟ ہم تعلیم سے, حکومت سے, مال سے, علم سے, رشتے میں انہی چند چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. کل ہماری اوقات یہ ہے. انسان کی دنیا اللہ نے وسیع بنائی ہے تو اس میں یہ چیزیں ہیں. حیوانوں کی جو دنیا ہے وہ مختصر ہے, اس میں یہ چیزیں کسی یا تو ہے نہیں, ان کی کوئی اور دنیا ہے. اب دین ایک واحد راستہ ہے, دین ایک واحد دروازہ ہے, دین ایک واحد ذریعہ ہے
ہمیشہ کی زندگی میں عذاب سے چھٹکارے کا، اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں اللہ کی جنت میں داخلے کا۔ لیکن اس دین کا خاتمہ آپ کے گرد و پیش میں دھیرے دھیرے ہو رہا ہے۔ اس دین کے بارے میں ایسے رویے ہیں کہ لوگ منہ سے نہیں کہہ رہے، عمل سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس دین کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مراحل ہیں، آہستہ آہستہ ان کو بھی ہمت ہو رہی ہے۔ یہ میرے آپ کے گرد و پیش میں ذالک الدین القیم، جس دین کو اللہ نے مضبوط قرار دیا ہے، اس دین کے حوالے سے کمزوری کے پہلو اور رویے سامنے آ رہے ہیں، اور لوگ گویا کہ کہہ رہے ہوتے ہیں دین کی ان باتوں کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ دین، آپ کا مذہب، آپ کا اسلام، میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اس دین کے حوالے سے آپ کی نسلیں، آپ کے گرد و پیش میں، آپ کے گھروں میں، تعلیمی اداروں میں دین کے حوالے سے یہ رویہ آ رہا ہے کہ یہ بوجھ ہے۔ اگر دین ہی ایک ذریعہ ہے، ہمارا ایمان ہے، تو پھر ہمارے خاندانوں میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دین سے، دین کا جو معاملہ ہمارے گرد و پیش میں ہے، یہ ایک دم حملہ نہیں ہو رہا، بڑی حکمت کے ساتھ تدریجاً آہستہ 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 لوگوں کو بے دین، بے شرم، بے حیا اور غیرت سے محروم بنایا جا رہا ہے۔ بڑے آرام سے انہوں نے پہلے آپ کے جہاد کو متنازع کیا، ایک تو جہاد سے روکا، دوسرا جہاد کے نام پہ کھیل شروع کیے، تیسرا جہاد کے نام پہ دہشت گردی خود کروائی۔ اب مسلمانوں کے ذہن میں ایک بات ہے، جہاد کا نام نہ لینا۔ کسی تمہارے ٹیکسٹ میسج میں جہاد کا لفظ نہ آئے، کوئی قیمت ادا کرنی پڑ جائے۔ ساری باتیں کریں گے، جہاد کے بارے میں بات نہ کرنا۔ جہاد کے حوالے سے بڑے ایک تدریجاً اسلامی چہرے کو دہشت گرد بنا دیا گیا۔ جہاد کے نام پر تنظیمیں کھڑے کر کے آپس میں مسلمانوں کو لڑا کے جہاد اور مجاہدین کو بدنام کر دیا گیا۔ جہاد کے نام پر اس جہاد کو اتنا بدنام کیا گیا، اب ہم سب کچھ کرنے کی بات کرتے ہیں، جہاد کا نام نہیں لیتے۔ لیکن ایک طرف ہیں لوگوں کے رویے، ایک طرف ہے اللہ کا دین جس نے قیامت تک قائم رہنا ہے، اور اللہ والوں نے اس کو قائم رکھنا ہے۔ اب جس معاشرے میں آپ جی رہے ہیں، جس میڈیا کو آپ دیکھتے ہیں، جس صحافت کو آپ پڑھتے ہیں، جو سوچ آپ کے ڈراموں کے ذریعے، آپ کے میڈیا اور سکرین کے ذریعے پھیلائی جاتی ہے، وہ ساری سوچیں ایک طرف، ان سوچوں کی بنیاد پر میرے اور آپ کے ایمان کا حساب نہیں ہونا۔ سارا کلچر، سارے پروپیگنڈا، ساری باتیں، ساری فلمیں، سارے ملک، سارے کے سارے جو بھی معاملات ہیں، ایک طرف قرآن کی ایک آیت ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے ایمان کو اس کا تھرمامیٹر کے طور پر موجود ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہاری برادری، اور وہ مال جو تم نے حاصل کر رکھے ہیں، اور وہ تجارت جس کے بارے میں تم خدشہ رکھتے ہو کہ وہ ضائع نہ ہو جائے، اور یہ رہائش گاہیں، یہ سب چیزیں احب الیکم، اگر یہ تمہیں زیادہ پیاری ہیں، تمہارے دل میں اب ان کی اہمیت اور ان کا مفاد زیادہ ہو چکا ہے، من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ اور اس کے رسول کے اور اس کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جہاد کے مقابلے میں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو تم بھی انتظار کرو، اللہ کا حکم آئے گا، واللہ لا یہدی
القوم الفاسقین، اللہ دل سے اس بری حالت کے شکار لوگوں کو جو فاسق ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب ہی نہیں کرتے۔ یہ ایک آیت ہم ایک سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ پہ بات نہیں کریں گے جہاد کی کہ میرا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا، میری ریچ کم ہو جائے گی، میرے فالوورز کم ہو جائیں گے۔ یہ ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ جس پہ میرا کچھ خرچ نہیں ہوا، بس میں نے ایک چند کلک کر کے بنا لیا، میں اس کی قربانی دینے کو تیار نہیں۔ ہم اس حد تک پہنچ چکے ہیں، یہ ہماری حقیقت ہے۔ جو عہدوں پر ہیں وہ بولتے نہیں کہ کہیں مجاہدین کے ساتھ منسوب نہ ہو جائیں، جو بولتے ہیں ان کی آزمائش یہ ہے کہ جہاد کے نام پہ ایسے ایسے کھیل کھیلے گئے، بندہ پریشان ہوتا ہے میں کروں اب کیا۔ پتہ لگا کہ جہاد کے پیچھے ڈوریاں ہلانے والے ہیں، جہاد میں غیر مسلموں کا ایجنڈا پورا کیا جا رہا ہے۔ یہ فتنے، اس کو کہتے ہیں فتنہ۔ جو کرنے والا ہے وہ سمجھ نہیں اس کو آ رہی کہ میں نیکی کروں تو کہاں پہ جائے گی، اور جو کر بیٹھتا ہے اس کو قیمت دینی پڑتی ہے۔ لیکن جہاد کے حوالے سے اس طرح کا گونگے ہو جانا، اپنی ملازموں کے بارے میں ڈرنا، اپنی پروموشن کے حوالے سے پریشان رہنا، لیکن جہاد کا ذکر نہ کرنا، کوئی ایسا قانون نہ بنانا، کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہ دینا، کوئی فارن پالیسی میں ایسا ذکر نہ کرنا جس سے ہمیں اسلام کے ہم سپاہی بنے، بلکہ ہم آقا آپ کے تابعدار ہیں، آپ حکم کریں گے تو یہ سارے کے سارے مولوی ہم اڑا پھڑکا کے رکھ دیں گے، ہم تو ایسے شاندار وفادار ہیں۔ یہی پالیسی ہے۔ یہ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ سب چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کا حکم پھر آئے گا، کسی کے لیے دنیا میں آئے گا، کسی کا موت کے وقت آئے گا، اس کو نظر آئیں گی نحوستیں، کسی قبر میں آئے گا، کسی کا بعد میں آئے گا۔ دین کی ہمیں آہستہ آہستہ یہ پیغام جا رہا ہے کہ ہمیں دین کے اس پہلو کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دین جو جنت میں جانے کا واحد راستہ ہے، وہ دین جو ہمارے خاندان کو دنیا میں جس کو اللہ نے اکٹھا کیا ہے، آخرت میں پرسکون جگہ پر اکٹھا کرنے کا واحد راستہ ہے، اس دین کے بارے میں ہمیں آہستہ آہستہ بے حس کیا جا رہا ہے۔ مایوسی کی بات نہیں، دین کا کام کرنے والے کرتے ہیں، لیکن اپنے معاشرے کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اب دیکھیے دینی حوالے سے ہمارا مزاج کیا ہے۔ قرآن میں آئینہ ہے، قرآن کریم آئینہ دکھا رہا ہے۔ یہ جہاد ختم کرو، پردہ کر کے کیا کرو گے؟ اتارو پردے، خوبصورت بن کے دکھاؤ، جسم کا یہ حصہ تھوڑا اور ظاہر کر دو، ذرا یہ مرد جو ہے یہ بھی دو چار فرینڈ شپ لگا کے ذرا اپنا کارنامہ دکھائیں۔ یہ میوزک، اس سے تو روح کی غذا ہے، اس سے شاندار تو وقت گزرتا نہیں کسی اور چیز کے ساتھ۔ یہ فلمیں اور ڈرامے آپ کا کلچر ہے، اور بڑے معزز لوگ ہیں جو اس کے اندر شاندار کام کرتے ہیں، یہی آپ کا کلچر ہے نا۔ اب قرآن کہتا ہے، قرآن اصل میں یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے احکامات کی تکمیل ہیں، یہ وہ مرحلے سے گزر رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی وہ آیت سچ ثابت ہو رہی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے بہت سوں کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہوا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ان کی نشانی کیا ہوگی؟ لَهُمْ قُلُوبٌ، دل ہیں، دھڑکتے ہیں، لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان دلوں سے وہ سوچ نہیں سکتے، ان کے دل بزنس کے حوالے سے، پروفٹ کے حوالے سے دھڑکتے ہیں، ان کے دل ایجوکیشن کے حوالے سے پھڑکتے ہیں، وہ راتوں کو جاگتے ہیں اپنے جی پی اے کے لیے، اپنے اچھے نتائج کے لیے، لیکن نمازوں کے لیے وہ نہیں اٹھتے، وہ حرام کی پرواہ نہیں کرتے، وہ حلال کو ہی اپنا ذریعہ نہیں سمجھتے۔ لہم قلوب، دل ہیں، عقل ہے، کیلکولیٹر صحیح جانتے ہیں، سکلز ہیں، لیکن لا یفقہون بہا، ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی نگاہیں ہیں، سب سمجھیں گے، قرآن اور اللہ کا پیغام نہیں سمجھیں گے۔ لہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان، ان کے کان بھی ہیں، وہ بہرے نہیں ہیں، لیکن لا یسمعون بہا، وہ اس کانوں سے سنیں گے نہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، قرآن کہتا ہے وجود ان کا بندوں جیسا ہے، لیکن یہ چوپایوں جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔
اولئک هم الغافلون، یہی تو ہیں جو اللہ کے احکامات سے غافل ہیں۔ ایک جو میں نے آیت پڑھی ہے، یہ 6-7 جملے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، اور أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ دین کے حوالے سے سچ سچ بتائیے، جب ہم سارے شادی حالوں میں جاتے ہیں اور وہاں پہ سب حرام کام کرتے ہیں، ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ میں لوگوں کی بات نہیں کر رہا۔ جب ہمارے گھروں میں ڈرامے، ٹی وی، فلمیں چل رہی ہیں، اس سے زیادہ تفسیر ہم خود بنتے ہیں نہیں بنتے؟ جب نیشنل لیول پر ہمارے اس وقت حالات یہ ہیں، حرام کام کو باقاعدہ اس کے فالوورز اور ویورز زیادہ ہوتے ہیں، وہ بڑی فخر سے پیش کیا جا رہا ہے۔ کوئی ملک میں ایسی اتھارٹی ہے جو منع کر سکے کہ یہ جو اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو دکھا دکھا کر کچن میں، گھر میں، بیڈ روم میں اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہوئے یہ جو کلچر بن رہا ہے اپنے اپنے گھر کا پردہ اتار کے پیسے کمانے کا، کوئی اتھارٹی اس کے بارے میں غیرت کا مظاہرہ کر رہی ہے؟ دل ہیں لا یفقہون بہا، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لا یبصرون بہا، نہیں اس نظر کو استعمال کریں گے، سن رہے ہیں کان ہیں لیکن نہیں سنیں گے۔ یہ کلچر، پھر نمازی بھی تو سارے خاموش ہیں، دینی جماعتیں بھی تو خاموش ہیں۔ آخر یہاں پہ ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں، ان کاموں کے لیے وہاں پہ جا کے دھرنے کیوں نہیں دیتے، اجلاس کیوں نہیں بلاتے؟ ادھر ادھر کے چکروں کے لیے بلواتے ہیں تو اللہ کے احکامات کے بارے میں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں غیرت کیوں نہیں دکھاتے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کیفیت سمجھیے، دین کی ہمیں عملی طور پر جو ہم کہہ رہے ہیں ہمیں ضرورت نہیں رہی، ہم معاشرے میں اس دین کے فروغ کے لیے ہم گونگے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا يكونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، میری اس امت میں سے، میری امت میں سے، مسلمانوں میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو زنا کو حلال کر دیں گے، عورتوں کے لیے جو کپڑے جائز ہیں وہ مرد حلال کر لیں گے، اور شراب کو حلال کر لیں گے، میوزک اور آلات میوزک کو حلال کر بیٹھیں گے۔ بتائیں ہم میں سے اب اکثریت میوزک کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، کلچر کا حصہ سمجھتے ہیں۔ آپ کے ٹی وی ڈراموں کے اندر مسلسل ایک کلچر کو فروغ دیا جا رہا ہے، بیٹا بیٹی جوان ہوئے، باپ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، بےہودگی کے یہ راستے ہیں، اسکول سے جاتے ہوئے کالج سے، بھائی جو غیرت کا مظاہرہ کر رہا ہے اصل میں وہ نادانی جہالت ہے، وہ جو گلی محلے کا جوان ہے وہ اصل میں تمہارا وفادار اور یار ہے۔ سارے کے سارے ڈراموں میں سے دیکھ لیجیے، خلاصہ یہی ہے، باپ اور بھائی اور حلال رشتہ بوجھ ہے، حرام خوبصورت کیا گیا ہے، جان بوجھ کر حلال رشتوں کو وہاں پہ متعصب متکبر بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ ظالم ہوتے ہیں۔ یہ اور کیا ہو رہا ہے، یستحلون، حلال کر لیں گے وہ حرام چیزوں کو۔ سر عام یہاں پہ بات ہو رہی ہوتی ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی، یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، ان مسجدوں میں یہ جو سارے کے سارے اس میں بیٹھے ہیں، انہی مسجدوں کے خاندانوں کے اندر جو بچے پڑھتے ہوں گے وہ بوائے فرینڈ اور وہ گرل فرینڈ بن کے بیٹھے ہیں، فیسیں آپ جمع کروا رہے ہیں، آپ کے ٹیچرز موجود ہیں، میرے پاس یہاں پہ ہو سکتا ہے ٹیچرز بیٹھے ہوں، ان کی نگرانی میں کام ہو رہا ہوتا ہے، مسجدوں میں آتے ہیں، حاضری لگوا دیتے ہیں، ابھی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ دین کا پورا انکار کر سکتے، یہاں پہ بڑے متقی لیکن نکلتے ساتھ ہی تاجر بیٹھے ہوں گے، یہاں پہ اللہ کے حضور حاضر ہیں، سجدہ اللہ کو کریں گے، باہر نکل کے اپنی دکان کے اوپر بڑی سی خاتون کی تصویر لگا کے بیٹھے ہوں، یہاں پہ سجدہ کیا تھا تو وہاں پہ حرکت کیوں کی ہے؟ یہاں پہ اللہ کے دین کے لیے آئے تھے تو وہاں پہ اللہ کے دین کو پامال کیوں کیا ہے؟ یہ رویے ہم منہ سے نہیں کہہ پا رہے، لیکن ہم اصل میں یہ پیغام دے رہے ہیں ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے، دین ہمارے لیے بوجھ ہے۔ بچے ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ دین، مولوی صاحب، قاری صاحب، اذان، یہ مسجد کی کیا چیز ہے، ڈسٹرب نہ کریں ہمیں۔ یہ دین کا خاتمہ دھیرے دھیرے بے حس کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق
جن لوگوں سے آپ کی نئی نسل اور لوگ دور ہو رہے ہیں وہ ہیں علماء۔ اگر پورے شہر میں علاج کے نام پر جعلی ڈاکٹر اور عطائی بیٹھے ہوں، نیم حکیم بیٹھے ہوں، پھر بھی پورے شہر میں صحیح علاج کرنے والے ڈاکٹرز ہوتے ہیں۔ ہم ان چند لوگوں کی جو اصل معالج نہیں ہیں اس کے نام پر ہم پوری کی پوری میڈیکل سائنس کو اور ڈاکٹرز کو رد نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سارے سے ہمیں نفرت ہے۔ ان ڈاکٹرز میں ہی اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، ان ڈاکٹرز میں ہی انسانوں کو تکلیف سے آزاد کرنے والے اور بے لوث ہوتے ہیں۔ اور میرا تجربہ یہ ہے کہ ہمارے دیش میں اکثریت جو صحیح ڈاکٹرز ہیں، جو باقاعدہ مسترد ڈاکٹرز ہیں، ان میں سے اکثریت ایسی ہے۔ لیکن دین کے نام پر جو وارداتیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے علماء جو صحیح علماء ہیں ان سے کیوں بدنام کر کے دور کر رہے ہو؟ اپنی نئی نسلوں کو ان سے تعلق کیوں نہیں بنا رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول سمجھ لیجئے، ہم اپنے ہاتھوں اپنی اولادوں کو، میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد میں پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہوں، جن کے بچے انتہائی تعلیم یافتہ اداروں میں پڑھتے ہیں، جن کو غربت کا یا جن کو تعلیمی پسماندگی کا شکوہ نہیں ہے، جن کو سہولیات کی کمی ہونے کا یہاں پہ شکوہ نہیں بنتا۔ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ بچوں کے ساتھ یہ واردات ماں اور باپ کے ہاتھوں ہوتی ہے، بڑوں کے ہاتھوں ہوتی ہے، خاندان کے چچا، تایا اور دادا اور نانا کے ہاتھوں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر نیا جنم لینے والا بچہ اللہ کے فطری دین پر پیدا ہوتا ہے، لیکن فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ وہ بچہ فطرت میں پیدا ہوا، لیکن جب اس نے آنکھیں کھولی، وہ اس کے جب کانوں نے ڈیٹا جمع کرنا شروع کیا، آوازیں اکٹھا کرنا شروع کی، وہ چند گھنٹے کا بچہ تھا، وہ چند دن کا بچہ تھا، وہ چند ہفتے کا بچہ تھا، وہ چند مہینے کا تھا، اس کے کانوں کے اندر میوزک جا رہا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے کے سارے ڈرامے اور فلمیں بچپن سے جا رہے ہیں، اس کو شعور نہیں ہے، لیکن وہ جگہ بنا رہے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرے بڑے ناچتے ہیں، وہ بھی اپنے جسم کو حرکت دیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے جب بڑا ہوتا ہے کہ پرائمری اسکول میں گیا، وہاں پہ اسکول فنکشن کے نام پہ سب بےہودگی ہو رہی ہے، شادیوں میں جاتا ہے تو وہ سب برائیاں دیکھتا ہے جس سے اللہ کے رسول ناراض ہوتے تھے، وہ سب دیکھتا ہے۔ وہ کہنے کو نام، اس کا نام کے ساتھ محمد بھی لگا ہوگا، آخر میں دین بھی لگا ہوگا، لیکن وہ سوچ میں ہندو کلچر کا ہوگا، اس کی آنکھوں میں آئیڈیل انگریز ہوگا، وہ ناچنا کسی انگریز کی طرح چاہتا ہوگا، وہ رقص اس کے کانوں میں، اس کے دماغ میں جو رقص ہوگا وہ اس کی تصویر بننا چاہے گا۔ ابواہ ینصرانہ یمجسانہ یہودانہ، ماں اور باپ اس کو یہودی مجوسی بنا رہے ہیں۔ ماں اور باپ نے ایسی شاندار ٹیوشن رکھوائی، ایسے نظام تعلیم میں بھیجا، بچے کو فر انگلش آ گئی، اپنی مادری زبان بھول گیا، انگلش میں پرفیکٹ ہو گیا، لیکن اللہ کے کلام کو سمجھتے ہوئے اس کی زبان اٹکتی رہی۔ باپ مر گیا، بچے کو توفیق ہی نہیں کہ باپ کی لٹ کے دعا کرے، اس کو دعا آتی ہی نہیں تھی۔ ایسی نسلوں کو ہم پروان چڑھا رہے ہیں۔ یہ عام نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ہو چکا، عام ہو چکا۔ ہمارا نظام تعلیم ایسے ہی کالے انگریز پیدا کر رہا ہے اور بے حساب کر رہا ہے۔ بتائیے اپنے بچوں کے ساتھ ان کو ہندوازم کے کون کون سے ڈرامے دکھا کر آپ ان کو پھیرے اور چکر اور شادیاں اور دوستیاں اور راکھیاں باندھنے کی چیزیں ان کے ذہن میں پختہ ہیں، لیکن فاطمہ اور عائشہ اور خدیجہ کا کلچر رضی اللہ عنہن وہ ان بچوں کو پتہ ہی نہیں۔ ان کو فلم کا نام پتہ ہوگا، احد کا پتہ نہیں ہوگا، ان کو ڈراموں کا پتہ ہوگا، بدر کا پتہ نہیں ہوگا، ان کو سب سے فیمس ڈانسر کا پتہ ہوگا، لیکن عمر کون تھے، عثمان کون تھے، زید کون تھے، طلحہ کون تھے، جعفر کون تھے، ان کو پتہ نہیں ہوگا۔ اور یہودی بنانا کیا ہوتا ہے؟ میٹھی میٹھے چار بحثیں کر کے ہاتھ اوپر کرنا ہے، نیچے کرنا ہے، آمین کہنا ہے نہ کہنا ہے، اس کے اندر کھو جانے والوں، آپ کا مسئلہ یہ آپ کا مسئلہ اور آپ کا اختلاف ان باتوں پہ بنتا ہی نہیں تھا۔ آپ کا اتحاد بنتا تھا کہ لوگ آپ کی بیٹیوں کی چادریں اتار گئے، آپ کے مردوں کی نگاہوں کو بے حیا کر گئے۔ آپ کا مسئلہ یہ تھا کہ کلچر زنا کا عام ہو رہا ہے،
آپ کا مسئلہ یہ تھا کہ میوزک ہر جگہ بج رہا ہے، آپ کا مسئلہ یہ تھا کہ کلچر پہ آپ کا وار کیا ہے، اس کے لیے کوئی غیرت مند نہیں ہے۔ غیرت ہے تو کن چیزوں پہ؟ وہ چھوٹی چھوٹی 4-12 چیزوں پہ، 12 چیزوں سے زیادہ غیرت نہیں ہے، 12 مسائل سے زیادہ کچھ آتا نہیں۔ دین کو صرف سیکھا بھی تو کیا، اختلاف کی صورت میں دیکھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچے کو اللہ نے دین فطرت دیا ہے، لیکن ہم کیا بنا رہے ہیں؟ یہ میوزک، یہ ڈرامہ، یہ قتل ہے دین کی تعلیمات کا، یہ کو کلچر بے حیائی کا آغاز ہے۔ یہ یأمرون بالمعروف کی نہیں ہے، یہ یأمرون بالمنکر ہے، یہ ینہون عن المنکر نہیں ہے، یہ یأمرون بالمنکر ہے۔ یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ اپنے وجود کے بارے میں بتائیے، اپنے وجود کے بارے میں، میں اپنے وجود کے بارے میں، آپ اپنے وجود کے بارے میں، کہ ہم دین سے قربت کا ذریعہ بن رہے ہیں یا ہم جو دین سے دور کرنے والے اعمال ہیں ان کی حوصلہ افزائی کا باعث بن رہے ہیں۔ ایک سوال سوچ لیجئے کہ میری جو ذات ہے، میری شخصیت، میرا دوست، میری باتیں، میرا صبح شام، میرا کلچر، میرے جو رابطے میں لوگ ہیں، ہم مل کر دین کے حوالے سے کچھ کر بھی رہے ہیں، ہم گونگے ہیں۔ اگر ہم گونگے بھی ہیں نا تو اللہ کے ہاں مجرم ہیں۔ اگر ہم کچھ نہیں کر رہے، روک نہیں رہے، تو اللہ کے ہاں مجرم ہیں۔ اخرجت للناس، آپ کو تو اللہ نے لوگوں کے لیے تیار کیا تھا۔ تأمرون بالمعروف، آپ لوگوں کا کام تھا کہ نیکی کی حوصلہ افزائی کرنے والا نظام بنا دو۔ تنہون عن المنکر، برائی سے روکتے، لیکن برائی سے نہیں روکنا۔ شادی حال میں بیٹھے ہیں، گانے لگے ہیں، بیٹیاں سامنے بیٹھی ہیں، خواتین بے پردہ آ رہی ہیں، بولنا نہیں ہے، چھاپ لگ جائے گی، مولوی ہے بندہ۔ ایسا ہی ہے نا؟ بولتے کیوں نہیں؟ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ لوگ نہیں، ہم مجرم ہیں۔ ہم اللہ کے دین کے بارے میں اس تضاد کا شکار ہیں۔ ہم پلازوں کے اور دکانوں کے مالک ہم ہیں نا، وہاں پہ یونین ساری بیٹھ کے فیصلہ کیوں نہیں کرتی؟ رزق ہمیں اللہ دیتا ہے، ہم صبح اٹھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کتنے گاہک آئیں گے۔ ہم مل کر اپنے پیارے بھائیوں سے جو تصویریں لٹکائی ہیں، ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں خواتین کی، اور بڑی بڑی تصویریں لگا دیتے ہیں، ہم انہیں کہیں گے ایسا نہ کرو، اس کو پیار سے سمجھائیں گے۔ یونین اس کے لیے کام کیوں نہیں کرتی؟ یہ دین کے بارے میں تضاد، سوچئے آپ متضاد رویوں کا شکار کیوں ہیں؟ ہم خاموشی سے کہہ رہے ہیں ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے، حقیقت یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد۔ دین کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سمجھ لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی خلقت عبادی حنفاء کلہم، میں نے اپنے سب لوگوں کو، سب انسانوں کو ایک ایسی طبیعت پہ پیدا کیا کہ جو شر سے دور رہتی ہے لیکن حق کے نزدیک ہوتی ہے۔ بنیادی فطرت اللہ نے انسان کی سلیمی رکھی ہے، لیکن وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، پھر ان پر شیطان حملہ کرتے ہیں اور ان کو ان کے دین سے دور کر دیتے ہیں۔ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، اور پھر وہ شیطان ان کے لیے جو میں نے حلال کیا ہے وہ حرام کر دیتے ہیں، اور جو حرام کیا ہے وہ حلال کر دیتے ہیں۔ وَأَمَرْتُهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور وہ شیطان وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور وہ شیطان ان کو اس بات پہ قائل کر لیتے ہیں کہ جس شرک کا میں نے حکم نہیں دیا، کوئی دلیل نہیں اتاری، وہ شرک بھی کر گزرے۔ اس حدیث کی روشنی میں اپنے نظام تعلیم میں، تعلیمی اداروں اور اپنے جوانوں کا اور اب بہت سے خاندانوں کا حال دیکھ لیجیے۔
اللہ نے حلال کیا وہ حرام کرتے ہیں، حرام کیا وہ حلال کرتے ہیں، آخر میں اللہ کے ساتھ شریک بھی بنا لیتے ہیں۔ یہ کیفیت ہمارے عام معاشرے کی، میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، دین پر قائم لوگ بھی بہت سے ہیں، لیکن تیزی سے جو معاملہ ہے وہ آپ کے بچے حلال کو حرام، حرام کو حلال سمجھ کر پروان چڑھ رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں کام۔ یہ دین ڈراوا نہیں، یہ دین وارننگ ہے، یہ بشارت بھی ہے اور یہ وارننگ بھی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے بعد اور کچھ نہ کیجیے گا، اپنے اپنے بچوں کے تعلیمی اداروں کے بارے میں ذرا ایک ہفتہ نکالیے گا، سوچئے گا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور میرے بچے کیا دیکھ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں کون کون سی ویبس ہیں، ایپس ہیں۔ اگر آپ یہ کام نہیں کرتے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے نماز ادا کر لی، پیچھے سب ٹھیک ہے، تو وہ نماز ان کے لیے شاندار موقع ہے اپنی وارداتیں کرنے کا۔ نظام تعلیم واردات کر رہا ہے اور مسلسل کر رہا ہے۔ پہلے بیٹیوں کی چادریں اتاری، پھر ان کے گلے نظر آئے، پھر کندھے نظر آئے، اب رہی صحیح کسر پوری ہو رہی ہے۔ پہلے ان بچوں کو، لڑکوں کو غیرت سے محروم کیا، نگاہیں اٹھیں، اب یہ صرف اور صرف فحاشی کے دلدادہ ہو رہے ہیں۔ اس کا اثر کیا آتا ہے؟ یہاں پر اب شادیاں، اسلام آباد شہر میں طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، شادیاں زیادہ دیر نہیں چلتی، گندگی کی وجہ سے آپس کے تعلقات کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے نتائج یہ آ رہے ہیں کہ بچے آگے باپوں اور ماؤں سے محروم ہو کے ادھر ادھر وہ رسوا ہو رہے ہیں۔ یہ معاملہ دین کا اس سماج کو بکھیر دیتا ہے۔ جتنے ہمارے پاس فیملی کونسل کے کیس آ رہے ہیں، جتنی بیواؤں اور یتیموں کے اسوں کے آ رہے ہیں، ان میں ایک بڑا ڈیٹا ہمارے پاس ان لوگوں کا ہے جو خوشحال ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ستیہ ناش کیا ان کے نظام تعلیم، دین سے دوری نے۔ باپ سمجھتا رہا کہ میں بڑی تہجدیں پڑھتا ہوں، بیٹے کو نہ اٹھاؤں، نماز فجر نہ پڑھے کیونکہ پیپر ہے، بچہ رات پڑھتا رہا ہے، وہ بچہ جس کی فجر گئی وہ باپ کو بھی ضائع کرے گا۔ جو دین کی پرواہ نہیں کرتے ماں باپ کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ یہ ہو رہا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں کسی فرقے کا حساب نہ کرنا، کسی اور شخصیت کا نہ کرنا، اپنے بچوں کا نظام تعلیم ان کی صبح و شام جا کے حساب کر لینا، اور پھر دیکھ لیجیے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی وبالصلاة والسلام علی النبی الحبیب المصطفیٰ اللہم اغفر لنا ذنوبنا كلها۔ اے اللہ ہم سب کے تمام گناہ معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو اپنے دین پر استقامت نصیب فرما، اے رب کریم جو پھسلے ہیں اللہ ان کو استقامت نصیب فرما دے، اے اللہ جو گمراہ ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، جو بے نماز ہے اللہ ان کو نمازی بنا دے، جو برائی کا شکار ہیں یا برائی کی طرف بڑھ چکے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اے اللہ تیری رحمت کا واسطہ ہے اس برائی سے اللہ ہم سب کو واپس بلا لے، اے اللہ ان برائیوں کو ہمارے نامہ مال سے مٹا دے، اے اللہ آئندہ بھی کوئی برائی کرنے کا ارادہ ہو تو رب کریم آپ اپنی رحمت کے ذریعے ہمارے اور ہماری برائی کے درمیان اللہ حائل ہو جانا۔ اے اللہ یہاں پر موجود ہر شخص کے ہر بیمار کو شفا عطا فرما، اے اللہ یہاں پر بیٹھے یا سننے والے ہر شخص کی ہر پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ ہمارے بھائی مصدق رؤوف کی والدہ بیمار ہیں، اے اللہ ہماری اس ماں کو شفا عطا فرما، اے اللہ یہاں پر موجود ہر شخص کے ماں باپ خواہ وہ زندہ ہیں فوت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کی اپنی رحمتوں سے نواز دے، ہم سب کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اے اللہ اہل غزہ کی مدد فرما، ان کی مدد کے لیے جو نکل رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما، رب کریم ہر مسلمان کی جو مظلوم ہے، تکلیف میں ہے، اللہ اس کی مدد فرما دے۔ اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم انصر اخوان المظلومین فی کل مکان۔ اے اللہ جتنے بھی آج تک ہم سے گناہ ہوئے ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، ظاہری ہیں چھپے ہوئے ہیں، پہلے تھے پرانے تھے یا نئے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اے اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اے اللہ پاکستان کو عزت عطا فرما، عالم اسلام کو آپس میں اللہ اتحاد نصیب فرما، جو اے اللہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اتحاد کی خوشخبریاں آ رہی ہیں، اے اللہ اسی طرح اس امت کو سب کو ایک فوج بنا دے، اے اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کا دفاع کرنے والا بنا دے، ایک دوسرے کی عزتوں کا رکھوالا بنا دے، اے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، اہل غزہ کی مدد فرما، اے اللہ آسمان سے ان کے لیے اپنی خاص مدد نازل فرما دے، اے اللہ ہمیں ہر صغیرہ و کبیرہ گناہ سے معاف فرما دے، ان سے بچا لے، اے اللہ یہاں پر موجود جتنے بھی افراد ہیں، اے اللہ سب کو زیارت بیت اللہ نصیب فرما، اے اللہ جو کرایوں کے گھروں میں رہتے ہیں اللہ ان کو اپنا گھر نصیب فرما دے، جو تنگ دست ہیں اللہ ان کو بے حساب عطا فرما، یا اللہ یہاں پر موجود ہر شخص کی خواہش اور ہر شخص کی دعا اس کے حق میں قبول فرما لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔